خاکوانی صاحب، لیکن اس کیس کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ تو گہرا ہے، اس پہ تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے نا. یہ بتائیے اب آج اس فیصلے کو وہ صحیح جو ہے، وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو قوائف اکٹھے کیے گئے، اس کے اندر جو ان پٹ تھی، وہ جو لندن سے کاغذات لیے گئے اور باقی جنہوں نے یہ پاناما کا کیس بنایا اوریجنیٹ کیا تھا جس کمپنیز نے، ان کے قوائف اکٹھے کرنے میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور میں نے بھی اکٹھے کیے اور جہانگیر صاحب نے بھی اکٹھے کیے اور زلفی بخاری نے بھی لندن سے کاغذات لے کے دیے. تو اس میں تو میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ بغیر کاغذات کے تو کیس نہیں بنتا نا جناب. تو وہ چیزیں کی، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پٹیشنر عمران خان صاحب خود تھے. نہیں، بڑی مہربانی آپ کی خاکوانی صاحب. وہ جو پوچھ رہی تھی ربیہ پوچھ رہی تھی سر کہ اس فیصلے پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ آر یو ہیپی؟ جیسے آپ 2017 میں یہ خوش تھی پوری پی ٹی آئی، کیونکہ آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی میں تھے، باقی لوگ بھی تھے، اگر اس وقت تو سارے لوگ خوش تھے پی ٹی آئی کے. آج جب یہ فیصلہ ریورس ہوا ہے یار، ان کی تاحیات ان کی ختم ہوئی ہے، تو آج آپ کے کیا فیلنگز ہیں سر؟ میں عرض کروں کہ میرے فیلنگز جو ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک آدمی کو 6 سال ناگناہ کی سزا دی گئی، پورے 6 سال، اور اس کو اتنا ذہنی دباؤ اور اس کے لیے زندگی کے اندر اتنے مشکلات پیدا کیے گئے کہ ان ججز نے، جس میں ثاقب نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے جس طریقے سے وہ کیس کا فیصلہ کیا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس نے جہانگیر کو اور باقی لوگوں کو اس میں سزائیں دی، وہ سزا جو ہے وہ جہانگیر کے ساتھ جو مینٹلی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے ساتھ 6 سال ان کو اذیت میں دیا گیا، کیا اس کا کوئی ہے رستہ سپریم کورٹ کے پاس کہ جی وہ اس کا کیا آسانی پیش کر سکتے ہیں؟ جو سپریم کورٹ کے ججز نے، 5 ججز نے وہ کام کیا اور آج 7 ججز نے اس کو ریورس کیا. تو وہ 5 جج اپنے گربان میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کسی کے ساتھ؟ کیا اسلام کے روح کے مطابق آج کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روح کے اندر نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے تا حیات کسی کو سزا دی جائے؟ کیا وہ مسلمان جج نہیں تھے جنہوں نے اس قسم کے سزا دی اور انہوں نے اسلام کے اصولوں کو تائیداک رکھ کے وہ سزا دی؟ آج ان کا اسلام جاگا نہیں، ان 5 ججز کا، جو آج ان 7 ججز نے اس کو ریورس کیا. اچھا، آپ کی ان سے جہانگیر ترین سے بات ہوئی؟ کوئی مبارکباد دی آج آپ نے ان کو؟ آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں اس فیصلے پہ. وہ فیصلے کے بعد میرے گھر تشریف لے آئے اور ہمارے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے اور گپ شپ لگائی، اینڈ ہم لوگ ان کو تسلی کراتے گئے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، کم از کم آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے زندگی میں ایک چیز ملک میں عیاں ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی اور پڑھے لکھے ججز نے کی. ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، اس سے سزا دے جاتا تو کوئی بات نہیں تھی. اور اس میں عمران خان اور ثاقب نثار کی آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا، لاہوری تھے یہ، اور انہوں نے مل کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور جس کے ساتھ اچھائی کی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ، اس کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ وہاں 7 سیٹیں تھیں 2013 کے الیکشن میں، وہ 130 کے اندر کنورٹ کی 2018 میں. اور پھر آپ کھڑے ہو کے اس شخص کو اور ان کی ٹیم کے بندوں کو سزا دیں، یہ کیا انسانیت کی کوئی ہے اس میں کہیں نظیر ملتی ہوئی آپ کو؟ خاکوانی صاحب، یہ صرف الائنس کی بات کی ہے، صرف ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب کا تھا، یا کچھ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب کے نام بھی آتے تھے، وہ بھی وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے؟ وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شامل تھے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ جن کو کہتے تھے ان کے ساتھ اس وقت ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے مخالفت تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی. وہ بالکل عمران خان کے کہنے پہ کہ اس کو بیلنس آؤٹ کریں کہ ایک نواز شریف ادھر سے ہوا ہے، ادھر سے میں تو ہو نہیں سکتا، تو میرا ایک ساتھی قربان کرنے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ نااہل کروایا تھا جہانگیر ترین صاحب کو ان کے ثاقب نثار کے ذریعے یا جنرل باجوہ فیض کے ذریعے؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں سر آپ.
نہیں، میں اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں. یہ تو کوئی معمولی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرا برابر 0% بھی شک کی بات نہیں. عمران خان کو کہیں ایمانداری سے آج آپ جس طریقے سے جس کنڈیشن میں ہیں، آپ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے مدینہ کی ریاست کے آپ چیمپئن ہیں، کھڑے ہو کے بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. جو چور کی سزا وہ میری سزا. ویسے خان صاحب کہہ دیں گے، آپ ان سے کچھ زیادہ توقعات باندھ رہے ہیں، وہ کہہ دیں گے یہ بات کہ نہیں میرا تو کوئی کہہ دیں نہیں تھا. کہہ دیں ان کی ساری دنیا ایک طرف اور وہ اس کا بیان ایک طرف. ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا، انہوں نے کس کس کو کہا، ان کے خلاف جن جن کو کہا وہی باہر آ کر کہہ دیں گے کہ نہیں ہمیں تو کہا گیا تھا، ہم نے کیا تھا یہ بات. اس کے اندر کون سی چھپانے والی بات ہے جہاں. اچھا سر، آپ کو تو اس دن ہی پتا تھا، جو مجھے کوئی اندازہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا جہانگیر ترین صاحب کا، ان کو یہ ڈسکوالیفائی کیا تھا پرماننٹلی، آپ لوگوں کو تو اس دن بھی شک تھا کہ عمران خان صاحب نے کرایا. آپ یہاں ترین صاحب کے گھر پر بیٹھ کے آپ کی شاید میرے ٹیلی فون گفتگو جو تھی وہ تو بک کر کے بعد میں سنائی بھی گئی تھی خان صاحب کو. یہ دیکھیں یہ 3-4 لوگ گھر پہ بیٹھ کے یہ ڈاؤٹس کر رہے ہیں آپ پہ کہ آپ لوگ جو ہیں کہ آپ نے ان کو بیلنسنگ آ کے چکر رول پلے کرتے رہے. میں عرض کروں سر، جس وقت ہم سپریم کورٹ سے واپس آئے اور ثاقب نثار نے ریویو پٹیشن کو ڈسمس کیا تو ہم واپس آئے اور ہم اہل خانہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر افسوس کر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا یکدم. اس وقت تو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اپنے گھر والے اس طرح کے کام کریں گے، اپنے ساتھی اس طرح کا کام کریں گے جن کے لیے ہم نے اس طرح کام کیا اور ان کو اس طرح اس جگہ پر پہنچایا جو وہ بعد میں اتنے عہدے پر بھی پہنچ گئے اور سارا کچھ. ہم اس کا افسوس کر رہے تھے اور بیٹھے تھے وہاں پر. میں نے صرف یہ کہا تھا جو کہ ان کے نیچرلی وہاں پر چیزوں کے اندر ان پہ ایو ڈراپنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر ان کے چیزیں دیکھی بھی جا رہی تھی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بگنگ تھی یا ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کی گفتگو کی؟ بگنگ تھی. جہانگیر خان کے گھر کے ساتھ والا ملکہ گھر جو تھا وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تھا. وہ بعد میں پتہ لگا. تو وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے. ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں. میں نے تو اس وقت یہ اندازہ لگایا کہ کیا جہانگیر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس وجہ سے کیا ہو کہ بیلنسنگ ایکٹ. وہ جب سوالیہ آپس میں ڈسکشن گھر میں ہوتی ہے تو وہ ہاں ذہن جس طریقے سے بھی جاتا ہے، لوگ آپس کی اپنی بات کرتے ہیں. وہ بات جو ہے وہ بعد میں ان کو سنائی گئی اپنا عمران خان کو اور باقیوں کو کہ جی یہ اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی. ہمیں اس وقت تو کوئی علم نہیں تھا. وہ تو علم بعد میں ہوا جب ہمارا کیس دیکھیں. آپ ہمارے کیس کے اندر سب سے بڑی بات دیکھیں کلاسرا صاحب، ہمارے جہانگیر کے تمام ریکارڈ، تمام اس کی انکم ڈکلیئرڈ تھی، تمام پیسے جو اس کے پاس موجود تھے وہ سب ڈکلیئرڈ تھے. اس کے اندر سے وہ ڈکلیئرڈ پیسوں کے ساتھ وہ باہر پیسے لے کر گئے اور وہ انہوں نے وہاں بچوں کے لیے اپنی ایک آپ نے بھی کہا سر اس پہ